بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کا میلہ سج چکا ہے لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی مرضی کے سرکس نہیں لگا سکی ابھی تک۔ اس بار سیاسی میلہ آزاد امیدواروں کے سر رہا جنہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو قید کر دیا۔ صورتحال اتنی زیادہ غیر یقینی ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف نے 60 سیٹس کے ہوتے ہوئے حکومت بنانے کا اعلان کر ڈالا ہے، جسے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ میاں صاحب نے تقریر کرنے میں تھوڑی جلدی کی اور میں خورشید شاہ صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جس کا کسی کی طرف ابھی تک دھیان نہیں جا رہا، وہ مجلس وحدت المسلمین ہے، جو پہلی بار پارلیمنٹ کا ایک اور سیاست کا اہم حصہ بننے جا رہی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی یہ ایک سیٹ بڑے بڑے برج الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ محض ایک سیٹ نہیں ہے، اس میں اور بھی بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ جس طرح بیرسٹر گوہر جو کہ باقی ماندہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی خاموشی میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر دو بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک میاں نواز شریف کی خوشی اور دوسری بیرسٹر گوہر کی خاموشی۔ اڈیالہ کا قیدی بھی خاموش ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی پھنس چکے ہیں اور ایسی بندش اور تنگ گلی میں پہنچ چکے ہیں جس کے بعد ایک دوسرے کی شکلیں دیکھے جا رہے ہیں۔ تو لطیف کھوسہ جس نے اس الیکشن میں بڑا مارکا مارا ہے، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، آخر پیپلز پارٹی کھوسہ صاحب کا پرانا گھر ہے اور انسان پہلا اور پرانا گھر ذرا کم ہی بھولتا ہے۔ تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جیسے لوگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ پھر بھی جیل کے قیدی کا ہی رہے گا، جو کہ جیل سے کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور اس وقت سب سیاسی پارٹیوں کے لیے سب سے بڑا امتحان قومی اسمبلی کے اندر واضح اکثریت کا ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آزاد امیدواران کی سیاسی میچ کی پہلی سینچری بنا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگرچہ واضح اکثریت پہ نہیں ہے، لیکن نون لیگ سے کچھ زیادہ پیچھے بھی نہیں، اور انتخابات کا سب سے بڑا اپسیٹ نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے۔ بظاہر تو نون لیگ کے ساتھ اپسیٹ ہوا ہے اور ہاتھ بھی ہوا ہے، جس سے بڑے بڑے برج الٹ گئے اور میاں صاحب ویل چیئر پہ بھی بیٹھ کر حکومت بنانے کو تیار ہیں۔ اگر کسی دانا یا صوفی درویش سے پوچھا جائے تو اس کے نزدیک یہ بادشاہتیں کانٹوں کا سیج ہوتی ہیں، لیکن میاں صاحب کو کون سمجھائے کہ جو 3 بار پہلے نہیں سمجھ سکے وہ چوتھی بار کیا سمجھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، جنہوں نے 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے کہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کے سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت لینا اور اس طرح کی حکومت لینا کتنا مشکل اور خطرناک کام ہے۔ تو اس وقت عالمی اور ملکی صورتحال اتنی عجیب ہے کہ حکومت کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو ہر وقت بلڈ پریشر کی گولیاں ساتھ رکھ کے حکومت میں جانا ہوگا، اور میاں صاحب کا اگر ارادہ ہے حکومت کرنے کا تو بلڈ پریشر کی گولیاں خرید لیں، مزید خرید لیں، ضرورت پڑتی رہے گی۔ ایک بات جو واضح ہو چکی ہے کہ نون لیگ تحریک انصاف اور تحریک انصاف نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے اور چلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے دونوں جماعتوں کا رویہ نرم اور لچکدار ہے۔ ان میں سب سے زیادہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے، جو اپنے مخالفین کے بارے میں بھی ہمیشہ نرم اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اور یہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے سمجھنے کی بات ہے کہ اچھے بول اور اخلاق جو ہے وہ کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ قومی اسمبلی میں 100 سیٹوں کے ساتھ پہلے، مسلم لیگ نون 70 کے زیادہ سیٹوں کے ساتھ دوسرے، پیپلز پارٹی 50 زیادہ سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو اب اگر تمام ضربیں تقسیمیں بھی کر دی جائیں تو 2/3 اکثریت تو کسی کی بھی نہیں بن پا رہی، سوائے اس کے کہ اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو بالکل آزادی دے دی جائے، لیکن اصل مشکل کام ان کی آزادی ہے، جس کے لیے وقت بھی تھوڑا ہے اور یہ کام پہلے جتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے شاید جہاز اس طرح سے نہیں بھرے جا سکتے جسے ہم نے ماضی میں دیکھا، اور ابھی جیت اور جذبات کا نیا ایک مکس نشہ بھی ہے، لہٰذا کو بہت زیادہ ریسپانس ملنے کا امکان کم ہے۔ جیسا نون لیگ کو الیکشن میں توقعات سے کم ملا، اس وقت چل کیا رہا ہے؟ اس وقت سارا کھیل مجلس وحدت المسلمین کی ایک کرسی کے گرد گھوم رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کھیل میں ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو بیٹھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو یہ میوزیکل چیئرز ہے، اور یہ سیٹ اس وقت کوئی سرپرائز دے سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جنہوں نے تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ تو لے لیا، لیکن ان کے پاس اسمبلی میں کوئی جماعت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف موجود ہے، تو نون لیگ کے ساتھ تو الحاق کا فی الحال کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ آگ اور پانی کو ملانے والی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کم ہے اور محض 3 دن کے اندر اتنی بڑی ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی چوائس دے کے، یعنی آپ سمجھیں مجلس وحدت المسلمین ہی ہو سکتی ہے۔ دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار ہیں۔ یہ وہ سرپرائز ہے جو کسی وقت بھی میاں صاحب کو مل سکتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 100 آزاد اراکین اور مجلس وحدت المسلمین ایک تو اکثریت پھر بھی نہیں بن پا رہی۔ تو آج ایک بات لکھ لیں کہ اس بار اور اس وقت ملکی اور عالمی حالات کے اندر اپوزیشن ہی زیادہ بہتر ہے، اور جو جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی وہ ہیرو بنے گی۔ مجلس وحدت المسلمین جو پہلی بار پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے، اگر وہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے
तो आइंदा बनने वाली हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ की क़यादत में करीबी रवाबित भी हैं, हमदर्दियाँ भी हैं, लेकिन अभी काफ़ी बातें क़ब्ल अज़ वक्त भी हैं। कर्जों की बड़ी अदायगी जो इस वक्त सर पे खड़ी है, मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी अरूज पे है, अमन व अमान की सूरत हाल एक अलग मसला बना हुआ है, सियासी इंतशार और मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतों का बन जाना, ये वो तमाम फंदे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त अपने गले में डालने पर बज़ेद हैं। इसके अलावा आलमी सूरत हाल ये है कि दुनिया वाज़ेह तौर पर 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है और आलमी ताकतों की नज़रें पाकिस्तान के इंतखाबात और आने वाली हुकूमत पे लगी हुई, लिहाजा ये काम बज़ाहिर जितना आसान नजर आ रहा है ना, उतना है नहीं। इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए वही सियासी कुव्वत आइंदा के लिए हीरो बन सकती है जो अपोजिशन में बैठ के टकाटक ऑपोजिशन करे और हुकूमत को टफ टाइम दे और कौम की हमदर्दियां समेटे। तो मियां नवाज शरीफ से एक नई पीडीएम के शहबाज शरीफ बनना चाह रहे हैं, जिसका खुमियाजा नून लीग को इस इलेक्शन में भुगतना पड़ गया। अगर शहबाज शरीफ पीडीएम हुकूमत के वज़ीर आज़म ना बनते तो आज इलेक्शन के नताइज मुख्तलिफ होते। शायद नून लीग एक बार फिर से वही गलती करने जा रही है जिसका खुमियाजा वो पहले भी भुगत चुकी है। कि यहाँ सीखता कौन है? हम सिर्फ बाद में कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे आज़ाद नहीं छोड़ा गया। इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.